تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حسینی برہمن کون لوگ ہیں؟ واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار تھا؟ حسینی برہمنوں کی گردنوں پر سرخ لکیر کا نشان کیسے آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور بعد از کربلا اس کو حاصل ہونے والی اہمیت اس قدر بلند ہے کہ ہر مذہب و ملت اور ہر قوم نے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اور اس واقعے سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے۔ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد المیہ ہے کہ جس کا رد عمل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی معجزہ نما ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی سحر آفریں ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اہل ہند کی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور خاص طور پر شہید کربلا سے عشق اور محبت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہندو مذہب کی چند بہت قدیم ویدوں میں سرکار ختمی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والدین سے متعلق ان کے ناموں کے ساتھ پیش گوئی موجود ہے۔ حسینی برہمن بھی کربلا کے حوالے سے اپنی ایک تاریخی حیثیت کے دعوے دار ہیں۔ اس کے بارے میں اب تک بہت تحقیق ہو چکی ہے اور بہت سے تاریخی شواہد حسینی برہمنوں کے جد میں سے ایک شخص راہب دت کی داستان کی تائید کرتے ہیں۔ ہم کربلا کے بارے میں ہندو معاشرے اور ہندو ادب میں شامل اور جا بجا مستعمل روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ حسین سب کا ہے۔ ہندوستان میں ایک خاندان یا فرقہ حسینی برہمن بھی کہلاتا ہے جن کے آباء و اجداد ہندوستان سے جا کر میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے اور جاں بحق ہوئے۔ عصر حاضر کے نامور صحافی جمنا داس اختر نے ہندوؤں کی عزاداری کے بیان میں حسینی برہمنوں میں عزاداری کی تاریخی روایات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے: حسینی برہمنوں میں دت اور مویال ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق زیادہ تر صوبہ پنجاب سے ہے۔ حسینی برہمنوں کے بزرگ راہب نے نصرت امام حسین علیہ السلام میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ راہب کو سلطان کا خطاب بخشا گیا تھا، اسی مناسبت سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پنڈت بھی کہا جاتا ہے۔ بھارتی لکھاری یوگندر سکندی لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی ہندوستان اور عرب ممالک میں تجارتی تعلقات تھے اور بہت سے ہندو تاجر جو مال تجارت ہندوستان سے عرب لے جاتے تھے وہ عرب میں مقیم تھے، اور اعلان رسالت کی بعد بھی ان ہندوؤں میں سے بیشتر افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شرکت کرتے۔ اس طرح ان کے تعلقات خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوئے۔ 680 عیسوی میں واقعہ کربلا پیش آیا تو راہب دت نامی ہندو تاجر امام حسین علیہ السلام کی فوج میں اپنے 7 بیٹوں شاس رائے، شیر خواہ، رائے پن، رام سنگھ، دھارو اور پورو اور 2 دیگر برہمنوں کے ساتھ شامل ہوا اور یزیدی لشکر سے جنگ کی۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو سلطان کا خطاب بھی عطا کیا۔ سنیل دت اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی اولاد نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کو سن کر وہ ان کے پاس پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، ان کے اولاد ہوئی۔ تبھی سے لوگ آپ کو حسینی برہمن کہنے لگے۔ حسینی برہمن دردناچاریہ کے کسی نسل سے تھے اور ان میں خودداری، بہادری اور ہمت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو حسینی برہمن 700 عیسوی میں عراق پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے کر واپس آئے۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا 680 عیسوی میں پیش ہوا۔ دت خاندان ہندوستان کے تاجروں میں شمار ہوتا تھا جو ہندوستان سے مسالہ جات، عطریات اور کپڑا وغیرہ لے کر دوسروں ملکوں کو جاتا تھا اور فروخت کرتا اور وہاں کی سوغات ہندوستان لاتا۔ سن 61 ہجری میں یہ قافلہ جو تقریباً 300 تاجروں پہ مشتمل تھا سفر کرتا ہوا عراق کے شہر کوفہ پہنچا اور چند دن قیام کر کے اپنی اشیاء وہاں فروخت کی اور وہاں سے اگلی منزل کے لیے پھر روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ کوفہ سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چاروں طرف فوج تعینات ہے
اور کسی طرف بھی راستہ کھلا نہیں۔ اس قافلے کو وہیں روک لیا گیا۔ قافلے والوں نے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف حسین بن علی نے بغاوت کی ہے، لہٰذا ان سے جنگ کی جائے گی۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اگر تم ہمیں آگے نہیں جانے دیتے تو واپس کوفہ جانے دو تاکہ ہم اختتام جنگ تک امن سے رہ لیں۔ فوجیوں نے کہا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہیں واپس جانے دیا گیا تو تم لوگ کوفہ کے لوگوں کو جاسوسی کرو گے، اس لیے اب تم واپس بھی نہیں جا سکتے اور جنگ کے خاتمے تک اب یہیں رکو گے۔ چاروں ناچار یہ لوگ وہیں رک گئے۔ جنگ ہوئی اور جنگ کی خبریں ان لوگوں کو بھی ملتی رہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور شجاعت کے قصے یہ لوگ سنتے رہے، ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے حق پرست رفقا سے محبت اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ جب ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سنا تو ان سے اپنے جذبات پہ قابو نہ رہا اور یہ لوگ تلواریں سونت کر یزیدی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ کچھ دیر جنگ ہوئی اور یہ تاجر تاطیق کر دیے گئے اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ آج بھی اصلی اور نسلی حسینی برہمنوں کی گردنوں پر ایک نشان یا ایک لکیر اس واقعے کی یاد کے طور پر موجود ہے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ان کی روایات مختلف ہیں۔ حسینی برہمنوں کی روایت کے مطابق راہب کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا یہ عالم تھا۔ جب اسے واقعہ کربلا کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ یزیدی فوج کا پیچھا کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بازیاب کروایا اور دمشق لے گیا۔ یزیدی فوج نے اس جرم کے پاداش میں راہب کو شمر کے سامنے پیش کیا تو شمر نے انتہائی سخت لہجہ اپناتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر واپس کرنے کو کہا۔ راہب نے اپنے بیٹے کا سر قلم کیا اور یزید کو بھیج دیا، لیکن یزید نے یہ کہتے ہوئے سر واپس بھیج دیا کہ یہ کسی اور کا سر ہے۔ اس پر راہب نے اپنے دوسرے بیٹے کا سر بھیج دیا اور اس پر بھی ناکامی ہوئی۔ اسی طرح راہب نے اپنے 7 بیٹوں کے سر یکے بعد دیگرے شمر کی طرف روانہ کر دیے، لیکن شمر نہ مانا اور راہب کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے حوالے کرنا پڑا۔ بعض روایات میں آیا ہے جب راہب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک واپس کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب، اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں سے ملاؤ، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھا کر فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ایک ایک گلی سے گزر کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ پھر راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ پھر اس نے روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کر دیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔